سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگر پاسپورٹ بنوانا ہے، ہم نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، یا ہم کوئی ایسی سروس لینا چاہتے ہیں جو شناختی کارڈ کی بیس پہ ہوتی ہے، تو اس سروس ہمیں نہیں ملتی، ہماری بایو میٹرک نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے فنگر پرنٹس میچ نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمارا ڈیٹا فیچ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہوا ہو یا امپاؤنڈ ہوا ہو۔ شناختی کارڈ امپاؤنڈ ہونے کا مطلب بلاک ہونا ہی ہے۔ یہ ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے جو نادرا آفس یوز کرتا ہے کہ شناختی کارڈ امپاؤنڈ کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ یا سم ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہے یا اس سے ریلیونٹ کوئی کریکشن کروانے جاتا ہے نادرا آفس، تو اس پر اعتراض لگ جاتا ہے کہ اس کے فلاں فیملی ممبر میں یہ غلطی ہے، یہ کریکشن لازمی کروائیں، آپ یہ کروائیں گے تو یہ ہوگا۔ ہوتا یوں ہے کہ کسی ایک فیملی ممبر کے شناختی کارڈ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اس نے غلطی سے ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ بنوایا ہوتا ہے، یا اس نے 2 نمبری کر کے 2 شناختی کارڈ بنوائے ہوتے ہیں۔ جب نادرا نیا سٹارٹ ہوا تھا تب سسٹم اتنا افیکٹو نہیں تھا، اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا، تب اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی تھیں، لوگوں نے 2 شناختی کارڈ بنوا لیے تھے، کسی نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے یا کسی بھی یوز کے لیے، تو 2 شناختی کارڈ بنوا کے وہ ابھی تک ویسے پھر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ امپاؤنڈ کر دیا جاتا ہے، بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو اگر کسی کا ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے امپاؤنڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے کسی فیملی ممبر کے کارڈ پر افیکٹ نہیں پڑتا، لیکن اس کا پرٹیکولر اسی کا شناختی کارڈ امپاؤنڈ کر دیا جاتا ہے یا بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو سپریم کورٹ نے ابھی چند دن پہلے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ کسی کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کسی کا ڈپلیکیٹ ہے، کسی نے جرم کے لیے کیا ہے، تو پھر وہ نادرا والے بلاک کر دیتے ہیں، وہ ہو بھی سکتا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ان بلاک کرواتے ہیں یا اس کی جب کریکشن کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنی جگہ پہ وہ یوز ہو چکا وہ ساری کی ساری کریکشنز کروانی پڑیں گی۔ آپ کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کے اور بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جہاں جہاں یہ شناختی کارڈ نمبر یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے 2 شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں تو اگر ایک اس میں سے بلاک ہو جاتا ہے یا آپ کا شناختی کارڈ میں کوئی میجر کریکشن کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ کی ساری چیزیں بری طرح افیکٹ ہوں گی اور ان کو کریکشن کرواتے شاید ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ امپاؤنڈ ہے، بلاک ہو چکا ہے، چاہے وہ نادرا نے پکڑ لیا، چاہے آپ کو خود پتہ چل گیا کہ اب اس میں کریکشن کروانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر نادرا آپ کو سیکشن 18 کا نوٹس جاری کرتا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ میں یہ پرٹیکولرز غلط ہیں یا اس وجہ سے یہ بلاک کر دیا گیا ہے، تو آپ تشریف لے آئیں، تو آپ نے زونل بورڈ میں جانا ہوتا ہے، وہاں اپیئر ہو کے آپ اپنی ساری سچویشن بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا تھا، اس طرح ہو گیا تھا، یہ جیسے بھی آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ جب آپ کو اس کو جسٹیفائی کر دیں گے تو اس کو وہ ان بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو خود فیل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیجیٹل سروسز اویل نہیں کر پا رہے، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کا کارڈ امپاؤنڈ ہو چکا ہو، بلاک ہو چکا ہو، تو آپ کو نادرا آفس رجوع کرنا چاہیے۔ اور بڑا آسان سا سادہ سا طریقہ ہے، آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر وہاں تشریف لے جائیں، آپ ٹوکن لے لیں، کاؤنٹر پہ چلے جائیں، جو بھی اس کی کریکشن ہونی ضروری ہوگی وہ اس کی کریکشن کر دیں گے اور آپ کا کارڈ ان بلاک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے 2 کارڈ ہوں گے تو ان میں سے ایک بلاک کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا، اور دوسرا ایکٹیو کر کے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا اور آپ کا ایک نیا کارڈ ایشو ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں یا شناختی کارڈ سے ریلیونٹ کوئی بھی میٹر ہوتا ہے نادرا میں، تو اپنے پارٹیکولرز بالکل کریکٹ دینے چاہیے، بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، ایز پر ڈاکومنٹیشن یا ایز پر ریکارڈ ہونے چاہیے، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ والی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہم صدقہ جاریہ سمجھ کر بناتے اور شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انفارم رہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو کسی زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور ہماری اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔